ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ انفال 9ویں پارے کا آخری پاؤ. انفال میدان جنگ سے ملا ہوا مال غنیمت تقسیم کیسے ہوگی. پہلی مرتبہ یہ چیز ہاتھ میں آئی، رائے میں فرق آیا، اختلاف کا اندیشہ ہوا، تلقین فرمائی اللہ سے ڈرتے رہو گے اتفاق رہے گا. اللہ سے ڈرتے رہو گے اتفاق رہے گا. خوف خدا رہے گا تو آپس کا اتحاد بھی رہے گا. اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسرے کے حقوق پہ آدمی کو کھڑا کرتا ہے. وہ نکل جائے پھر اختلاف اور انتشار کو گھر سے لے کر معاشرہ اور سوسائٹی کو کوئی نہیں روک سکتا. اتفاق چاہتے ہو، خوف خدا معاشرے میں پیدا کرو. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی زندگی کی ایک تصویر دکھائی ہے اور گواہی دی ہے یہ اپنے ایمان میں سچے. ایمان والوں کی زندگی کی ایک تصویر دکھائی ہے اور پھر فرمایا یہ ایمان میں سچے ہیں. کیا نشانی ہے؟ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، حفاظت کرتے ہیں. جماعت بھی، مسجد بھی، خشوع بھی، وقت بھی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ کا دیے ہوا مال سے اللہ کا بھی حق پورا کرتے ہیں، مخلوق کا بھی حق ادا کرتے ہیں. فرمایا یہ ہے ایمان والے جن کی ایمان کی گواہی اور سچائی کا اللہ کہہ رہا ہے سچے ایمان والے. پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور اس کے ابتدائی منظرنامہ ذکر فرمایا. اہل ایمان کی چاہت تھی بغیر کانٹے لگے اور بغیر تکلیف ہوئے اس محاذ میں کامیابی مل جائے، لیکن اللہ چاہ رہے تھے آج حق اور باطل کا ایسا مقابلہ ہو، حق بالکل واضح ہو جائے. اللہ کے فرشتے آسمانوں سے اترے مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے، اور مسلمانوں نے محسوس کیا عین تلواروں کے نیچے دشمن کے سامنے میدان جنگ میں ان کے دلوں پہ اتنا سکون تھا کہ اونگ آنے لگی. سبحان اللہ. ہمیں تو بستروں پہ بھی نہیں آتی میاں، موٹے ملٹی فارم گدوں پہ بھی نہیں آتے، زرگ برگ اور شاندار قسم کے بیڈ روم کے اندر بھی نیند نہیں آتی. ایسی بے چینی ہے زندگیوں میں، ایسی بے سکونیاں ہیں. یہاں تو تلواروں کے نیچے بھی آ رہی ہے، سائے تلے بھی آ رہی ہے. ایمان ایسی چیز ہے اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہ کے فرشتوں کی مدد اور نصرت. فرمایا انہیں اونگ آنے لگی ہے. فرمایا تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا ہے. اصل تو ہماری مدد اور نصرت ہے. ایمان والو تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کبھی دشمن سے پیٹھ نہ پھیرنا، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. وہ حکم اللہ کا جس میں تمہارے لیے زندگی ہے اور جس میں تمہارے لیے عزت ہے. اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اس کی طرف بلائے تو اس سے روگردانی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا اللہ سے، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرنا، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا. اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تمہارے اندر فرقان کا نور نصیب فرما دے گا. فرقان، قرآن کا نام بھی فرقان ہے نا. فرمایا جو آدمی متقی ہوتا ہے اللہ اس کے دل کے اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے جسے قرآن فرقان کہتا ہے. جیسے قرآن سے حق اور باطل کا پتہ لگتا ہے، ایسی ہی قرآن اس کو تقوی کی برکت سے اللہ اندر ایک ایسا نور پیدا کر سکتا ہے، پیدا کرتا ہے جس سے صحیح غلط اچھے برے کی تمیز ہونے لگتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تقوی پرہیزگاری تم سے گناہ دور کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہوں گے، اور جب تک وہ قوم اللہ سے معافیاں مانگتی رہے گی. اللہ کے نبی آج امت میں نہ رہے لیکن ایک نسخہ عذاب سے بچنے کا آج بھی میرے اور آپ کے پاس ہے. وہ کیا؟ اللہ سے سچی معافی مانگتے رہنا. فرمایا جب تک گناہگار بھی معافی مانگتا رہے گا اللہ کی پکڑ سے بچتا رہے گا اور اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے گا. اور فرمایا یہ مشرک
بیت اللہ کے مجاور نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے یہ مجاور نہیں ہیں، یہ تو قابض ہیں، قابض۔ اللہ کے گھروں کے مجاور اور خادم وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غنیمت کا تقسیم کا تذکرہ فرمایا کہ کس کو کتنے حصے ملیں گے۔ پھر غزوہ بدر کا ایک نقشہ ذکر فرمایا قرآن کی آیت میں کہ تم ایک کنارے پہ، وہ دوسرے کنارے پہ، اور ایک جماعت درمیان سے گزر رہی جو ساز و سامان لے کے جا رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو تمہاری گنتی تھوڑی دکھائی اور تمہیں ان کی گنتی تھوڑی دیکھی تاکہ کوئی میدان سے نکلے نہیں، تاکہ جنگ ہو جائے، جنگ ہو جائے، اس لیے کہ طاقت بڑی ہوتی، کوئی فرار اختیار نہ کرے۔ اللہ کی مرضی یہی تھی آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان، سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین کو ہمت دلا رہا تھا، حوصلہ دلا رہا تھا، غیرت دلا رہا تھا، انسانی شکل میں سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ جب اس نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کہ جو کافروں کے چہروں پہ اور ان کے پشتوں پہ ضربیں لگا رہے ہیں، وہ میدان سے بھاگ گیا، میدان سے بھاگ گیا۔ شیطان کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ تو جیتے جی شیطان نے دیکھ لیا نا، ورنہ ہر کافر کی ایسی پٹائی ہوتی ہے موت کے وقت، ہر کافر کی ایسی پٹائی ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ اور پشت پہ زور زور کی ضربیں اللہ کے فرشتے مارتے ہیں جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ تیاری میں رہا کرو، تیاری میں رہا کرو، اور تمام میدان جنگ کے وسائل اور تمام میدان جنگ کی ضروریات ہمیشہ اکٹھی رکھا کرو تاکہ دشمنوں پر تمہاری دہشت بیٹھ جائے، تاکہ تمہاری دہشت دشمن پر بیٹھ جائے۔ لیکن یہ تیاری صرف مادی وسائل نہیں، مادی چیزوں کی بھی تیاری ضروری ہے۔ اسلحہ اور میدان جنگ کا جتنی ضروریات ہیں ان کی تیاری بھی ضروری ہے، لیکن دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان بھی چاہیے ہوتا ہے، روحانی تربیت بھی چاہیے ہوتی ہے، جو اصل مسلمان کو شہادت کے راستے پہ آمادہ کر دیتی ہے اور جو اصل مسلمان کو دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر سارے اسلحہ موجود ہے، ایمان نہیں ہے تو بھگوڑا بنے گا، بھاگتا چلا جائے گا، بزدل رہے گا۔ آج اسلامی دنیا میں اتنا وسائل ہیں جس کا تصور نہیں، لیکن بدقسمتی ہے ایمان کی اور روحانیت کی تربیت کی فضائیں ختم ہو گئی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کفر کا آج مسلمانوں پہ غلبہ ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہمیشہ تیاری میں رہا کرو، روحانی اور مادی تمام وسائل میدان جنگ کے اپنے پاس رکھا کرو، اور ایسی تیاری کرو کہ تمہاری زندگی، تمہارے حالات سے ان پہ دہشت چھا جائے، دہشت چھا جائے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ آپ کے لیے آپ کا اللہ کافی ہے، اور دشمنوں کے مقابلے میں جب مٹھ بھیڑ ہو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ بدر میں پہلی قیدی آئے، اور جب پہلی قیدی آئے تو باہمی مشورہ ہوا کہ انہیں کیا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں سے مشورہ کیا۔ حضرت صدیق اکبر کی رائے تھی فدیہ دے کر انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، انہیں فرمایا، حضرت عمر اور کچھ ساتھیوں نے کہا اللہ کے رسول پہلی مرتبہ ہاتھ میں آئے ہیں نا، اور یہ سارے وہ ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کسی کا چچا، کسی کا خالو، کسی کا ماموں، کسی کا کزن، کسی کا بھائی۔ آج ایسا کریں ہر ایک کو اس کے فرد کے رشتہ دار کے حوالے کر دیں، اور خود وہ اللہ کے دشمن کو قتل کر دیں، خود قتل کر دیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں اللہ کی محبت مسلمانوں کے ہاں ہر محبت سے بالا تر ہے اور ہر تعلق سے بالا تر ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی رائے پر فیصلہ کیا تو قرآن کی آیت آ گئی، اللہ کو عمر کی رائے زیادہ پسند تھی، اللہ کو عمر کی رائے زیادہ پسند تھی۔ اس کا تذکرہ فرمایا، جو لے لیا چلو فدیہ لے لیا، یہ تمہارے لیے حلال ہے کھانا پینا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کی جو ہجرت کرتے ہیں اور اپنا جان و مال دین کی حفاظت کے لگاتے ہیں ان کی تعریف فرمائی۔ مہاجر ہوا کرتے تھے مسلمان یا انصار ہوا کرتے تھے،
دین کی خاطر ہجرت کرتے تھے یا اللہ کے دین کی خاطر اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے اور اپنی جان و مال سے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. یہی مسلمانوں کا بڑا رشتہ تھا. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، دیکھو سارا دنیا کا کفر تمہاری دشمنی میں متحد ہے. کہیں دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، سارا دنیا کفر اپنے تمام جغرافی اور معاشی اختلافات بھول کر تمہارے خلاف متحد ہو جاتا ہے، تمہارے خلاف متحد ہو جاتا ہے. ایمان والو، تم مسلمان ہو کر کیوں آپس میں متحد نہیں ہوتے اور تم کیوں ایک طاقت نہیں بنتے؟ اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ برات کا تذکرہ ہے، جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے ان معاہدوں سے برات کا اعلان ہے کہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جتنے معاہدے ہیں مشرکوں کے ساتھ 4 مہینے کی مہلت ہے، وہ سارے معاہدے ختم ہیں. جو ایمان لے آئے ٹھیک ہے، جو جزیہ دے وہ ٹھیک ہے، ورنہ اس کے لیے قتال ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. مکہ کے مشرک بڑے فخر کیا کرتے تھے، ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم نے تو بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور ستو پلاتے ہیں، حج پہ آنے والے لوگوں کی قریب اطراف میں ہم سبیلیں لگا کر ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا مشرک اللہ کا گھر کا کہاں متولی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے گھر کا پیارا تو اللہ کے گھر کا تو وہ متولی ہوتا ہے، اللہ کے گھروں کو تو وہ آباد کرتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ کے گھروں کو بنانا اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کے کام ہیں. اللہ کے گھروں کو بنانا اور اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. باقی تم یہ کہنا کہ ہم پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، وسقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کہ ہم نے بیت اللہ مسجد حرام کی عمارت بنائی. فرمایا اصل تو ایمان ہے، اصل تو اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کر دینا ہے، کبھی تم مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے. فرمایا ٹھیک ہے، باپ سے محبت، اولاد سے محبت، مال سے محبت، گھر سے محبت، تجارت سے محبت، ساری محبتیں قابل قبول ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بالا تر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے بالا تر ہو. کہیں یہ ساری محبتیں تمہیں اللہ کی اطاعت سے نہ روکیں اور اللہ کے نبی کی رسول اللہ کی اطاعت سے نہ روک دیں. سب محبتیں بجا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب پہ غالب ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے نسبت سے ساری محبتیں ہوں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ حنین کا تذکرہ. بدر میں تھوڑے سے تھے، اللہ نے غلبہ دے دیا، اپنی مدد اور نصرت آئی. حنین میں مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی. خیال آیا آج تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، تھوڑی تعداد میں تھے جیت گئے، فتح مل گئی. بڑی تعداد ہے، آج دشمن ہمارے سامنے کہاں ٹھہرتا ہے. بس یہ خیال اپنے حالات پہ ذرا سے آیا تو میدان سے پاؤں پھسلنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے، دشمن غالب آنے لگا. اس خیال سے کہ آج اپنی چیزوں پہ نظر کیوں ہیں، اپنی تعداد پہ نظر کیوں ہیں، محض اپنے وسائل پہ نظر کیوں ہیں. اللہ نے فوراً آزمائش فرمائی، ہوش آ گیا، خیال آ گیا، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اے اللہ تیری مدد کی ضرورت، تیری نصرت کی ضرورت ہے. اللہ نے حنین میں فتح دے دی اور مشرکوں کے بارے میں ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا. یہودی بھی اور عیسائی نصارہ بھی یہ سب مشرک ہیں، اس لیے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی اور نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. یہ سب ان کی اختراع کردہ گفتگو ہے، ذاتی باتیں ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہروپی ہیں اور دین کے رہبر بنی ہوئی ہیں لیکن لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. اس کی مذمت فرمائی اور پھر فرمایا وہ مسلمانوں کو تلقین فرمائی اللہ کا دیے ہوئے مال سے فریضہ زکوٰۃ ادا کرو. اگر اکٹھے کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہی سونا چاندی کل جہنم کی آگ میں تپا کر تمہارے پہلوؤں کو اور تمہارے
پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا مال۔ ایک بہت بڑا غزوہ پیش آیا کفار کے ساتھ مسلمانوں کو، اور اس غزوے کا نام تھا غزوہ تبوک۔ روم کی اس وقت سپر طاقت تھی اور گرمیوں کی شدت تھی، اور مسلمانوں کے گھروں میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ کھجوریں پکی ہوئی تھی جس پر پورے سال کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ ایسے موقع پہ مسلمانوں کے لیے حکم ہوا نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، جس حال میں ہو اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، صحابہ کھڑے ہو گئے، منافقین نے بہانے بنائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو نکلو گے میری مدد اور نصرت دیکھو گے۔ دیکھتے نہیں حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا یار غار حضرت صدیق اکبر ہیں، غار میں ہیں، دشمن دائیں بائیں ہیں، لیکن کسی کی نظر نہیں پڑتی، کوئی دیکھ نہیں پاتا، اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نظر پڑ رہی ہے پاؤں پہ، اندر ایک طبیعت میں خوف سا، حزن سا محسوس کیا۔ حزن کہتے ہیں اپنا ڈر نہیں، اپنے ساتھی کا ڈر ہے، کہیں میرے پیارے رسول کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق خوف نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے وہاں مدد کی، اس لیے تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ اور پھر صحابہ نکلے، منافقین نے بہانے بنائے، طرح طرح کے بہانے بنائے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت فرمائی، فرمایا بس اوقات اللہ اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے اور بہت دیتا ہے، تو بس اوقات سرسری نظر رکھنے والا مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، اگر یہ اللہ کا دشمن ہے تو اتنے مزے کیوں کر رہا؟ تو اللہ نے جواب دیا بس اوقات اللہ مال و دولت کے اندر اور اولاد کے اندر رکھ کر اس کے عذاب کو اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ پھر صدقہ خیرات کے مصارف ذکر فرمائے اور منافقین کا مزاج بتایا، عادات بتائیں۔ وہ برائیوں کی طرف بلاتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، اور ایمان والے اور ایمان والیاں وہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور ایمان والے برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، جس کی صورت جنت ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت کے رضا کے فیصلے ہیں، اور فرمایا یہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، اللہ کا حکم ہے اس حکم کو پورا کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ایک منافق، بڑا منافق، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا انتقال ہوا۔ اس کا بیٹا ایک مخلص مسلمان تھا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنا کرتا دے دیں، اس سے میں اپنے ابا کا کفن بنا لوں اور آپ اس کا جنازہ پڑھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اگر ان سب سے تیرے ابا کی بخشش ہوتی ہے تو سب کچھ لے جا، کرتا بھی دے دیا۔ حالانکہ ساری زندگی اس نے دشمنی کی، ایسا منافق تھا۔ آپ نے فرمایا اس سے تیرے ابا کی بخشش ہوتی ہے، کرتا بھی لے جا، جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تلقین فرما دی اور ساری امت کو سبق دیا، آئندہ کسی مرنے والے منافق کافر کے لیے دعائے بخشش نہ کرنا، آئندہ کسی منافق کی بخشش کی دعا نہ کرنا اور اس کے مرنے پر جنازہ نہ پڑھنا۔ اور فرمایا اگر آپ 70 بار بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ نفاق اور کفر اتنی گندگی ہے، نفاق اور کفر اتنی گندگی ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، وسائل نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، میدان جنگ کا سامان نہیں ہے، آرزو ہے نکلیں، اور نہ نکلنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ ہم اس سعادت کو کیوں نہیں پا رہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر کوئی الزام نہیں، الزام ان پر ہے جن کے پاس وسائل بھی ہیں، طاقت بھی ہے، موقع بھی ہے، پھر بھی پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ الزام اور سزا اور برائی ان کے لیے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔